حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کچھ فتنے ہوں گے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح. صبح کرے گا آدمی ان میں مومن اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں، اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں. جو شخص ان فتنوں میں بیٹھا ہو وہ بہتر ہے کھڑے سے، جو چلنے والا ہو وہ بہتر ہے دوڑنے والے سے. بس توڑ ڈالو ان میں اپنی کمانیں اور کاٹ ڈالو اس میں اپنے دانت اور مار دو اپنی تلواروں کو پتھروں پر. بس اگر تم میں سے کسی پر کوئی شخص گھس آئے تو اس کو چاہیے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو شخص بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر ہے اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہے، صحابہ نے پوچھا آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر کی ٹاٹ بن جاؤ، گھر کا ٹاٹ بن جاؤ. اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ ان میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو، اپنے تان کاٹ ڈالو اور اپنے گھروں کے اندر کو لازم پکڑو اور آدم کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ. ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے. حضرت ام مالک بہزیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک فتنے کا تو اس کو بہت ہی قریب بتایا. میں نے کہا یا رسول اللہ کون آدمی سب سے اچھا ہوگا اس فتنے میں؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے مویشیوں میں ہو ان کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جو پکڑے ہوئے ہو اپنے گھوڑے کا سر وہ ڈرا رہا ہو دشمن کو اور وہ ڈرا رہے ہوں اس کو. یہ ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب ایک فتنہ ہوگا جو تمام عرب کو گھیر لے گا. اس فتنے کے مقتول دوزخ میں ہوں گے. زبان ان میں زیادہ سخت ہوگی تلوار کے لگنے سے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک فتنہ ہوگا بہرا گونگا اندھا. جو شخص اس کی طرف جھانک کر دیکھے گا وہ اس کو کھینچ لے گا اپنی طرف، اور اس میں زبان کا چلانا تلوار کے چلانے کی طرح ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. پہلی حدیث کا مضمون قریب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے سیاہ فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے رات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تاریک رات میں، اسی طرح ان فتنوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
اور ان فتنوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ظلمت مسلط ہو جائے گی. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رہے. اس فتنے کے زمانے میں جو شخص بیٹھا ہو وہ کھڑے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. مطلب یہ کہ جتنا کوئی کم سے کم حصہ اس میں لے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. آپ نے ہدایت فرمائی کہ ایسے فتنے کے زمانے میں کسی کے پاس تیر کمان ہو تو اپنی کمان کو توڑ ڈالے تاکہ اس کے پاس اسلحہ نہ رہے. کمان کے اوپر ایک تان چڑھایا جاتا ہے جس کو کھینچ کر کے تیر پھینکتے ہیں، چمڑے کا ہوتا ہے. اس تاند کو کاٹ ڈالے تاکہ دوبارہ نہ بنا سکے. کسی کے پاس تلوار ہو تو پتھر پر مار کر کے تلوار کو توڑ ڈالے، اس کی دھار توڑ دے. مطلب یہ کہ غیر مسلح ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلح ہوگا تو کسی کو قتل کرے گا، اور اگر غیر مسلح ہوگا تو پھر کوئی اس کو قتل کرے گا، کوئی اس کو تو قتل کر دے گا، یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا. قیامت کے دن قاتلوں کی فہرست میں اس کا شمار نہیں ہوگا، مقتولوں اور مظلوموں کی اور شہیدوں کی فہرست میں اس کو اٹھایا جائے گا. اور ایک تاکید یہ فرمائے کہ اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھ جاؤ، باہر نکلو ہی نہیں. اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں گھس آئے، حملہ آور ہو جائے، تو پھر آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے جیسے بن جاؤ، یعنی حابیل جیسے. اور کہا کہ ہاں بھائی اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو شوق سے قتل کرو، لیکن میں نہیں قتل کروں. حابیل نے کہا تھا قابیل سے، جب اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ تیری قربانی منظور ہو گئی، میری نہیں ہوئی. اب اس کا کیا قصور بھائی؟ تیری قربانی اگر قبول نہیں ہے تو اس میں حابیل کا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے عدم اخلاص کی بے برکتی ہوگی یا تیرے ظلم کی بے برکتی ہوگی؟ لیکن غصہ اتار رہا ہے، بجائے اپنے قصور کا اقرار کرنے کے غصہ اتار رہا ہے اس پر کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھ کو قتل کرنے کے واسطے تو میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے واسطے. تو مجھے اگر قتل کرنا چاہے گا تو میں پھر بھی نہیں قتل کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتا ہوں دل میں. اندیشہ ہے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کے قتل کا گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو سمیٹے میرے گناہ کو بھی اور اپنے گناہ کو بھی. فتکون من اصحاب النار، پس تو ہو دوزخ والوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی.
www.darsequran.com